بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج تراویح کے اندر 13ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کی بقیہ حصے سے شروع ہوتا ہے اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ 13ویں پارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی ماندہ احوال کو بیان کیا گیا۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جو چرچا اور شہرت مصر کے اندر ہوا، یہ ساری کی ساری تفصیل اور آپ کے حسن کے چرچے کو بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ایک نسبت کے طور پر رکھا گیا۔ جب کسی بھی نبی کو معجزہ میسر آیا اور اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کا مقصد وحید صرف یہی تھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی باری آئے گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ ان معجزات اور ان معجزات کے اندر کیا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ وہ حسن ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات کو اللہ پاک نے حسن تقسیم کیا ہے۔ یہ وہی حسن ہے کہ جس کی خیرات حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی ہے۔ بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو وہ تھا کہ جس پر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے کہ جس پر صحابہ کبار نے اور جس نے دیکھا فریفتہ ہو کر اپنی گردنوں کو کٹا ڈالا۔ یہ وہ نسبت ہے جو اس سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت اور اس کے اندر خوابوں کے معاملات، علوم کے اعتبار سے اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں جو ایک نبی کا خاصہ ہوتا ہے، اس حصے میں وہ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس انداز سے نابینا ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ دیگر نکات کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری ذات سے تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، اگرچہ مصائب اور آلام جتنے مرضی بڑھتے چلے جائیں، لیکن میری ذات تاریکیوں میں سے روشنیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ تو مایوسی کو کفر قرار دیا گیا اور اسے کفار کی علامت قرار دیا گیا۔ یہ انتہائی اہم ترین نقطہ ہے جو اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ رعد کا جو لفظی مطلب ہے، رعد بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ جو تھنڈر ہم جسے دیکھتے ہیں، اللہ پاک اس رعد کو 13ویں آیت کے اندر بیان فرماتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ جس طرح سے ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طرح سے یہ بجلی جو ہے یہ بھی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو بیان کر کے یہ بات واضح فرمائی کہ صرف انسان ہی ہے جو اپنی منمانیاں کرتا ہے، میرے ذکر سے دوسری کوئی چیز اعراض نہیں کرتی، یہ انسان ہی ہے جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ دلوں کا اطمینان اور سکون جو ہے اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اور جو اس ذکر سے دور ہوتا ہے اس کا سکون، اس کا اطمینان جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ پھر وہ اس سکون کو مال و دولت میں تلاش کرے، اسباب اور ذرائع میں تلاش کرے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، وہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور دوسرا اہم پیغام وہ یہ ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال،
اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے بندوں سے یہ بات بیان فرما دیں، ان کو بتلا دیں کہ ابھی تمہیں مہلت ملی ہے، اپنا مال اور عبادات ابھی کر لو، اور اس وقت تک تمہیں یہ مہلت ہے کہ جب پھر کوئی سودا نہیں کیا جائے گا، جب تمہاری خریداری کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ آج ہی کرنے کے معاملے ہیں، اگر آج کر لیتے ہو تو اللہ پاک کے ہاں بہترین زندگی لے کر اس کے حضور پیش ہو جاؤ گے اور اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر آج یہ معاملہ جاتا رہا تو پھر سمجھ لو کہ یہ زندگی ہاتھ نہیں آنے والی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔